کا اور قریب تھا کہ آپ کو فتنے میں مبتلا کریں، ان الذی اس بات سے اوحینا جو وحی کی ہم نے الیک کا آپ کی طرف، لتفتری علینا غیرہ تاکہ آپ کریں ہماری طرف اس کے علاوہ کوئی دوسری بات، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور اس کے بعد یہ آپ کو اپنا خلیل بنائیں، دوست بنائیں، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لقد تحقیق کتا قریب تھا، ترکنوا الیہم آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف، شیئا قلیلا تھوڑا سا میلان، اذا لأذقناک پھر ہم چکاتے آپ کو ضعف الحیات دنیا کی زندگی میں دگنی سزا، و ضعف الممات آخرت کی زندگی میں دگنی سزا، ثم لا تجد پھر آپ نہ پاتے لکا اپنے لیے علینا ہمارے اوپر نصیرا کوئی مددگار۔ گزشتہ سبق میں بتلایا گیا تھا کہ ہر ایک گروہ اور جماعت کو اللہ رب العالمین ان کے پیشواؤں اماموں کے ساتھ اٹھائے گا، امام کی تفصیل میں ساری باتیں ذکر کر دی گئی۔ پھر فرمایا کہ جو راہ راست پر چلتے ہیں انہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ خوش ہوں گے، اور جو راہ راست سے ہٹے ہوئے گم کردہ راہ ضلالت پر چلنے والے، بدعات کو فروغ دینے والے، شرک کے بتوں کے پجاری، فرمایا یہ جیسے دنیا میں احکام الہیہ سے، قرآن مبین کے احکامات سے دور رہتے ہیں، اندھے رہتے ہیں، آخرت میں بھی یہ اسی طرح اندھے اٹھیں گے اور ان سے راستہ گم ہوگا۔ مشرکین مکہ کا ایک وفد، ابن عباس کی روایت میں آتا ہے، تفسیر مظہری میں نقل کیا گیا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری 3 شرطیں ہیں۔ بھئی کون سی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم سے جھکنا نہیں ہوتا، رکوع اور سجود یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ نماز پڑھنے کا کام یہ ہم سے نہیں ہوتا، پہلی شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑو بھی اور بتوں کو توڑو بھی، تو بتوں کو چھوڑ تو سکتے ہیں لیکن توڑ ہم نہیں سکتے۔ اور تیسری بات کہ یہ جو بتوں کے لیے نذرانے آتے ہیں، یہ نذرانے ہم خود تو نہیں چڑھائیں گے چڑھاوے، لیکن ان نذرانوں کو لینے کا ہمارے لیے کوئی حکم صادر کر دیجیے۔ 3 باتیں ارشاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات کا جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ رکوع اور سجود نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دین میں رکوع اور سجود نہیں وہاں تو کوئی بھلائی ہے ہی نہیں۔ رکوع اور سجود یعنی نماز، یہ تو اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کے علاوہ دین میں کوئی بھلائی نہیں۔ مومن آدمی کو تو نماز کے ذریعے ایک سکون ملتا ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا ایسا ہے وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ سے بات چیت کر رہا ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک۔ سبحانک اللہم وبحمدک، پاک ہے اللہ تیری ذات، پاکی بیان کرتا ہوں تیری، وبحمدک تعریف بھی تیری ہی کرتا ہوں، وتبارک اسمک
بابرکت ہے تیرا نام، وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ انسان نماز میں اللہ کی پاکی، سبحانک اللہم، رکوع میں جھک جاتا ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں چلا جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، ابتدا سے لے کر نیچے تک سجدے تک اللہ کی پاکی، اور یہ کہیں کہ نماز چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے ہیں۔ ہمارے ماموں اللہ اس کو جنت نصیب کرے، گاڑی چلاتے تھے ڈرائیور، ایک جگہ نوکری کے لیے گئے کسی میڈم کے پاس، بیگم صاحبہ کے پاس، تو اس نے پہلے پوچھا کہ خان آپ نماز پڑھتے ہو یا نہیں؟ کہا کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، نماز تو لازمی پڑھتے ہیں۔ کہا نہیں، ہمیں بغیر نماز والا ڈرائیور چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، خود بھی نہیں پڑھتے اور دوسروں کو بھی پڑھنے سے روکتے ہیں، جیسے ہمارے بڑوں کا حال ہے، خود تو نمازوں سے دور ہیں اور جو نماز پڑھنے کے شوقین ہیں ان پر مسجدوں کو بند کرانے کے آرڈر جاری کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس دین میں رکوع اور سجود نہ ہو، یعنی نماز نہ ہو، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں۔ اس لیے آپ کی یہ بات، یہ شرط، یہ تسلیم کے قابل نہیں ہے۔ دوسری بات، تم نے کہا کہ بتوں کی عبادت چھوڑ سکتے ہیں، بتوں کو توڑ نہیں سکتے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تم نہیں توڑو، کسی اور سے توڑوا لیں گے۔ تم چھوڑنا سیکھو، ہیں ہمارے پاس ایسے مجاہد جو توڑنا جانتے ہیں، جو توڑنا جانتے ہیں۔ اور تیسری بات، نذرانوں کی بات کرتے ہو تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ عجیب ہے، مسلمان جو ہے قبروں پر جا کر نذرانے چڑھاوے چڑھا رہا ہے، قربانی کے جانور جا کر ان قبروں پر، مزارات پر جا کر ذبح کیے جا رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، ایک مرتبہ ایک مزار والا میرے پاس آیا، قربانی کی یہی دن قریب تھے، یہ راتیں بڑی قیمتی ہے، آج یکم ذی الحج کی رات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم کھا گی کہ رات میں جو عبادت کرتا ہے گویا ایسا ہے وہ شب قدر میں عبادت کر رہا ہے، ایسا ثواب مل رہا ہے۔ تو وہ آ کر کہنے لگا مولوی صاحب آپ کے پاس طالب علم ہے، مدرسہ ہے، بچے پڑھتے ہیں، ہم آپ کو ذبح کیا ہوا تیار بکرا گوشت دیتے ہیں، فی بکرا 200 روپے کے حساب سے آپ لے لیں۔ میں نے کہا 200 روپے کے حساب سے کہاں سے آئے ہو آپ؟ کہا ہمارے فلاں جگہ مزار ہیں، وہ فریج رکھے ہوئے ہیں، وہ بھرے ہوئے ہیں، اب ان کو خالی کرنا ہے چونکہ قربانی آ رہی ہے، نئے سرے سے بکرے ہمیں مل جائیں گے۔ الامان والحفیظ، جو غیر اللہ کے نام پر کٹے ہیں، جیسے کٹنا حرام ہے ویسے ہی کھانا حرام ہے۔ بہرحال تو وہ کہنے لگے حضرت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے کہ ہم کچھ الگ سی ایک حیثیت چاہتے ہیں، کوئی خاص، کہتے ہیں نا خصوصی ڈسکاؤنٹ، ہمارے لیے کوئی خصوصی پیکج ہونا چاہیے کہ ہم دیگر لوگوں پر ممتاز رہیں۔ اور اگر آپ سے قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ پوچھیں کہ بھائی یہ چیزیں ان کے لیے خاص کیوں ہیں، تو آپ خاموش ہو جانا بس، یا آپ کہہ دینا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، آپ کہہ دینا اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا تو خاموش ہو گئے، قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ قریب تھا کہ آپ کو فتنے میں مبتلا کرے عن الذی اس بات سے اوحینا الیک جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، یعنی قرآن میں اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے، ایسا کوئی حکم اللہ نے نازل نہیں کیا۔ اور ایک جگہ مفسر نے ذکر کیا کہ ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو طبقہ بیٹھتا ہے، چھوٹا طبقہ، کمزور طبقہ، لاغر طبقہ، غریب طبقہ، آپ ان کو ہٹا دیں، ہمارے لیے کوئی خاص نشست ہونی چاہیے، یہ بڑے لوگوں کی نشست ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ الگ حیثیت کے لوگ ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ اگر ان کی بات مان لی جائے اور ان کو بٹھا دیا جائے شاید یہ ایمان لے آئے۔ تو قرآن ذکر کرتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ قریب تھا کہ آپ کو فتنے میں مبتلا کرے عن الذی اس بات سے اوحینا الیک جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ تاکہ آپ افطرا کریں ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی دوسری بات، یعنی آپ کہہ دیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اور بدلے میں یہ لوگ کیا کرتے وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا یہ آپ کو خلیل بنا لیتے، اپنا دوست بنا لیتے، یہ دوست بنا لیتے۔ آج بھی دشمن کے گن گاؤ تو وہ آپ کو دوست بنا لے گا، آج بھی یہود و نصارہ کی چاپلوسی کرو تو آپ کو صدارت وزارت سب کچھ مل سکتی ہے۔ قائد جمعیت حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کو صدارت وزارت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ اسلام کے دشمن ہیں۔ دشمن ہے۔ تو آج بھی یہی حال ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر نبی ان کی بات مان لیتا، ان کی ہاں میں ہاں کر دیتا، وہ جو مطالبہ کر رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مطالبے کو، ان کے مطالبے کو عملی جامہ پہنا لیتے، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وہ اپنا بھائی بنا لیتے، اپنا دوست بنا لیتے۔ لیکن رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے اے پیغمبر، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ لَقَدْ تحقیق کِدْتَ قریب تھا، ترکنو رکون مائل ہونا، الیہم ان کی طرف، شیئا قلیلا تھوڑا سا مائل، تھوڑا سا میلان۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر ان کی بات مان لی جائے، کفار قریش کی طرف میلان کا ہونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کا تو احتمال ہی نہیں۔ اور اگر احتمال مان بھی لیا جائے تو قدر قلیل، امکان کی حد میں، قدر قلیل، لیکن وہ بھی نہیں، اس لیے کہ آپ معصوم تھے تو اللہ رب العالمین نے معصوم ہونے کی بنا پر اس سے بھی بچا لیا آپ کو، وہ احتمال بھی باقی نہیں رہا۔ آگے فرمایا اذا لأذقناک ضعف الحیات اگر آپ چلے جاتے، بات مان لیتے تو آپ کو چکاتے ہم ضعف الحیات دنیا کی زندگی میں دگنی سزا، و ضعف الممات اور آخرت کی زندگی میں بھی
دگنی سزا۔ چونکہ آپ پیغمبر تھے تو جیسے آدمی بڑا ہوتا ہے اسی طرح اس کی سزا بھی ڈبل ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ جتنا آدمی بڑا ہو، اللہ کے قریب ہو، اتنی ہی اس کی سزا زیادہ ہوتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی عورتوں، اگر تم سے کوئی اخلاقی چیز سرزد ہو گئی تو تمہاری سزا ضعفین ڈبل ہے، کیونکہ تم نبی کی ذات ہو، نبی کی عورتیں ہو، نبی جیسی عظیم ذات کی عورتیں ہو، لہذا تم سے اگر کوئی گناہ ہوا تو تمہاری سزا ڈبل ہے۔ کوئی اللہ کا ولی، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو، اللہ کا معاملہ اس کے معاملے میں بڑا سخت ہوتا ہے بنسبت عام انسان کے، بنسبت عام مسلمان کے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی مددگار، یعنی پھر کوئی مددگار بھی نہیں پاؤ گے۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا گیا، یہ آیت آئی کہ ضعف الحیات و ضعف الممات، کہ دگنی سزا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے بعد ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ذرہ برابر بھی مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ کر دینا، ذرہ برابر بھی مجھے نفس کے سپرد نہ کر دینا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین واضح طور پر اعلان کر گئے کہ اگر اے پیغمبر تجھ سے سرزد ہوا یہ معاملہ، اور اگر تو مائل ہو جاتا، تو چلا جاتا، ان کی بات کو مان لیتا، تو سزا دنیا میں بھی تھی، آخرت میں بھی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔